اسی تقریباً 14 سال ایک بزرگ نے 421 روپے نہ ٹیکا ہے تے ڈاکٹر آنے ایک صبح لو ایک شامی لو۔ اللہ کے کرم سے بنی بلند و بالا عمارتوں کے آگے کھڑے نصیر اور بخت جان کی سوچ کتنی چھوٹی ہے، فقط 842 روپے۔ بخت جان آج نصیر احمد کو ویل چیئر پر سرکاری اسپتال لے تو آئی، مگر دونوں میاں بیوی مایوس ہی لوٹے۔ کنٹونمنٹ ایم ایس صاحب کو 2 گھنٹے بہ کے نہ منتاں بھی کیتیاں نے، آہنے نے جی آساں کو فنڈ کوئی نہیں، سرکاری اسپتال والے نہیں دینے، مجبور ہاں اساں لے بھی نہ سکنے۔ نصیر احمد 15 برس قبل چلنے سے معذور ہوا تو بخت جان لوگوں کے گھروں میں کام کر کے زندگی کی گاڑی گھسیٹنے لگی۔ غربت کے باعث مناسب علاج نہ ہو سکا تو نصیر احمد ہاتھوں کی حرکت سے بھی محروم ہونے لگا۔ نادیہ کپڑے سی کر اور محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر کسی نہ کسی طرح تعلیمی منزلیں طے کرتی رہی، مگر غربت کہیں اس کے خواب چھین نہ لے۔ نہیں میں بی اے پڑھ کے نہ تے پھر میں 16ویں تک پڑھتی، تے میں کیا تو بی اے پڑھ کے تے وہ کدھر کوئی نوکری کرتے اپنا بھائی خرچہ ٹور آپ پڑھ پہ۔ میں چاہتی ہوں میں اکنامکس کر کے اور بینک میں جاب کر لوں۔ راولپنڈی کے علاقے علی آباد میں 3 مرلے کے اس گھر کی دیواروں پر آج کل ایک ہی سوال لکھا ہے، کیا باپ کے علاج اور 842 روپے روزانہ کمانے کے لیے نادیہ پڑھائی چھوڑ کر نوکری شروع کر دے گی؟ شاید وہ وقت اب قریب ہی ہے۔ میری یہی خواہش ہے کہ لوگ بچے کدھر اچھی جگہ لگ جاؤں۔ میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اپنی والدہ کا سہارا بنوں۔ صدر محترم جناب وزیر اعظم عزت مآب خادم اعلیٰ کبھی وقت نکال کر ایک کمرے کے ان مکانوں میں جھانک کر بھی دیکھ لیں۔ قوم کی نہ جانے کتنی بیٹیاں فقط 842 روپوں کی خاطر ارمانوں کی چکی میں پس رہی ہیں۔ کیمرہ مین کاشف باجوہ کے ساتھ فیاض راجہ، سما، راولپنڈی۔